جب آپ کے اوپر تیزاب پھینکا گیا اس ٹائم آپ کو پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے چہرے پہ چادر لی ہوئی تھی، مجھے دکھا نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ فیس تو آپ کا پورا جل گیا۔ ہاں جی، یہ کندھا بھی پورا جلا ہوا ہے۔ وہ کوئی بھی دیکھتے ہیں مجھے استغفر اللہ کہتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ کوئی مجھے دیکھ کے استغفر اللہ کہتا ہے۔ ایسی زندگی سے میں تو موت چاہتی کہ مجھے موت آ جائے۔ آپ تو پہلی والی عشاء ہے، مجھے تو آپ سے کوئی ڈر نہیں لگا۔ میری سب دوستیں مجھے چھوڑی میرے چہرے کو دیکھ کر، اور کہتی ہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہمارا دل خراب ہوتا ہے۔ ایسی زندگی سے مرنا میں بہتر سمجھوں گی، اور مجھے مار دیں، اللہ سے ایک کہا جا رہا ہے۔ بچہ رونا نہیں، دیکھیں آپ روئیں گے نا تو پھر مجھے برا لگے گا۔ آپ اتنی پیاری ہو، کیوں رونا ہے آپ نے؟ آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے، آپ نے میرے ساتھ مل کے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ یہ آپ پکڑیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، 30,000 ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ مجھے آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ بیٹیاں رانیاں ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، اور اللہ کی اس گھر میں رحمت ہوتی ہے جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے پوڈ کاسٹ کی مہمان آج ساری دنیا سے خوبصورت عشاء ہے۔ عشاء بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے جب ان کی ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ سمجھ کر آگے شیئر کرنی ہے کہ اعلیٰ حکام بالا تک ان کی آواز پہنچ جائے، اور خوبصورت عشاء اپنی زندگی جو جینے کی امنگ چھوڑ چکی ہے وہ دوبارہ جینا شروع کر دے، اور عشاء پہلے جیسی ہو جائے۔ عشاء کی زندگی بڑی خوبصورت تھی، بڑی دھوم دھام سے شادی بھی ہوئی، جیون ساتھی بھی ملا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج جو عشاء آپ کو نظر آ رہی ہے وہ عشاء وہ نہیں ہے جو تقریباً 3 ماہ پہلے تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عشاء کیا حال ہے؟ پہلے سے ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں جی، پہلے سے ٹھیک ہے۔ عشاء مجھے بتائیں، آپ تو اتنی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، اور اگر دیکھا جائے تو آنکھ نہیں ٹکتی تھی، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ شوہر نے تیزاب پھینک دیا ہے۔ اچھا، کیسے، کس بات پہ؟ بچپن کیسا گزرا؟ پھر اس کے بعد زندگی بہت چھوٹی سی ہے تو چھوٹی سی عمر میں آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ جی، خرچے سے لڑائی ہوا کرتی تھی ہماری، جھگڑا ہوا کرتا تھا خرچے سے۔ وہ خرچہ نہیں دیتا تھا، مار پیٹ بھی کرتا تھا، مارتا تھا مجھے، اور کچھ کھانے کو نہیں دیتا تھا۔ اچھا، اس وجہ سے جھگڑے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی ارینج میرج ہوئی تھی یا لو میرج تھی؟ نہیں، لو میرج نہیں ہوئی، ارینج میرج ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ کتنی دیر شادی رہی؟ 6 ماہ رہی ہے۔ 6 ماہ کے دوران جو تھے، یہ پہلے 6 ماہ تو سنا کہ 1 سال شادی کا بڑا اچھا گزرتا ہے، لوگ جو ہیں وہ جن کے گھر آپ شادی کر کے جاتے ہو، جیون ساتھی ہوتا ہے، بڑی کیئر کرتا ہے، تو آپ کی پہلے لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں؟ جی، وہ 1 ماہ ٹھیک رہا ہے، بعد میں اس نے لڑائیاں مارنا پھرنا شروع کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد ہی آپ کو سلیپنگ شروع کر دی، اس نے سلیپ مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد خرچہ، یعنی کہ آپ ایک ان کے گھر میں جو تھا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا یا آپ اکیلے رہتے تھے؟ نہیں، فیملی میں رہتے تھے۔ اچھا، گھر میں کتنے لوگ تھے؟ اس کے 2 بھائی تھے، اور وہ تھے، اور ایک اس کی بھابھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنا جو بھی خرچہ کماتا تھا وہ اپنی بھابھی کو پڑھاتا تھا۔ کام کیا کرتا تھا وہ؟ وہ ڈرائیور تھا۔ اچھا، ڈرائیور تھا۔ مار پیٹ شروع ہو گئی، پھر آپ نے امی کو بتایا شروع سے ہی؟ نہیں، شروع سے نہیں، میں نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، پھر میں نے بتایا تھا کہ مجھے مارتا ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ پھر میری امی جو اپنے گھر لے گئی، اور میں نے بولا میں نے ڈیورس لینا ہے، تو انہیں ان کو بولا انہیں ڈیورس لینا ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور مہینے بعد آ گیا ہمارے گھر۔ اچھا۔ اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، ماما سے کہتا، سب سے کہتا تھا مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد آپ کو دکھ نہیں دوں گا، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، آپ کا خیال رکھوں گا۔ قرآن پاک کر اوپر سے ہاتھ رکھے تھے۔ اچھا۔ تو اس سے یہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے نہیں معاف کر دیا، سب نے معاف کر دیا، ہم نے صلح کر لی۔ اس نے بولا تم اپنی امی کے گھر ہی رکو، میں 2 مہینے کا مجھے ٹائم دے دو اور ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو میں ادھر ہی تھی، رات گزری ہے، صبح ہوئی، میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اچھا۔ نماز پڑھ کر میں صوفے پہ لیٹ گئی ادھر، تو لیٹی ہوں، اور وہ آیا ہے 6 بجے آیا ہے۔ وہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی کہتا ہے تو قتل کر، کوئی ڈکیٹی کر، ہم تیرے پیچھے آئیں گے، اچھا۔ ہم نے تیری بیوی کے پیچھے نہیں جانا۔
تو کہتا اچھا۔ میں نے آج یہ سارا کچھ ختم کر دینا ہے, میں نے آپ کو آزاد کر دینا ہے. میں نے کہا چلو آپ کی مرضی, آزاد کر دو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے. میں نے چہرے پہ چادر لی ہوئی تھی, مجھے دکھا نہیں وہ کیا کر رہا ہے. اچھا. تو میں نے اتنی بات بولی تو اس نے میرے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا. اوہو. امی کہاں تھی؟ وہاں سب دوسرے کمرے میں تھے. میرے جو پھپھا ہیں وہ صبح صبح چلے جاتے منڈی میں, اور جو میرے پھپھا گئے تھے تب وہ آیا تھا وہ. اچھا. تو اس نے میرے اوپر تیزاب پھینک دیا. میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی, اور جہاں میں چیخیں مارنا شروع کر دی میں بھاگ کر باہر گئی ہوں, وہ بھی بھاگ گیا. وہ نیچے چلا گیا اور میں امی کے پاس چلی گئی. میں اپنی امی کو جا کر گلے لگایا اور میری امی کے سارے کپڑے جل گئے. میری اپی مجھے اچار رہی تھی, ان کے ہاتھ جل گئے, اتنا تیز تیزاب تھا وہ. اچھا. تو جو میرا ماس ہے وہ سارا گر رہا تھا نیچے, میرا ہونٹ کا جو ماس ہے سارا ماس نیچے گر رہا تھا. پھر ہمیں ہاسپٹل لے گئے گلی والے. اچھا. گلی میں ساروں وہ شور مچ گیا اسی وقت, آپ نے 15 پہ کال کری, پھر گھر والوں نے؟ گھر والوں نے نہیں, پہلے تو ہمیں پتہ نہیں گیا کیا ہو گیا کیا نہیں, سب پریشان ہو گئے تھے. جب ہم ہاسپٹل گئے ادھر پولیس والے خود ہی آ گئے تھے, گلی میں کسی نے کر دی 15 کو کال. تو میں نیچے سیڑھیوں سے گرتی نیچے گئی تھی نا, تو گلی محلے والے سب دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے 15 کو کال کی اور ہمیں ہاسپٹل بھیج دیا. اچھا. کتنی دیر آپ ہاسپٹل میں رہی؟ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ 8ویں مہینے کی 25 تاریخ کو یہ واقعہ ہے, اور میں ایک پورا منتھ رہی ہوں ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ پہلے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ 8 دن میں اگر کور ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا. تو اللہ کا شکر تھا وہ کور ہو گیا تھا. آپ کی باڈی کتنے % جلی؟ فیس تو آپ کا پورا جل گیا. ہاں جی, یہ کندھا بھی پورا جلا ہوا ہے. اچھا. ساری باڈی پوری؟ ہاں جی, یہ 2 فنگر ہیں یہ بھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریکوری کرنے کی کوشش کی. اب تک کتنی سرجری ہوئی ہیں؟ 3 صفائیاں ہیں میری, 1 سرجری ہوئی ہے. اچھا. تو واقعی سرجری وہ کہہ رہے ہم نے جو جتنا آپ کو کور کرنا تھا انہیں کر دیا. یہ اب سرجری ہونی لاہور سے, تو وہ مہنگی بہت ہے. اچھا. اس وجہ لاہور سے کون سے ہاسپٹل سے انہوں نے بتایا؟ یہ نہیں پتا مجھے, انہوں نے اچھا. بولا لاہور سے ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے. عشا, پھر وہ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں پکڑے گئے ہیں؟ جب ہم ہاسپٹل تھے تب تو سنا تھا کہ پکڑ لیا انہوں نے, پولیس والے نے پکڑ لیے. اب کا نہیں پتا وہ کدھر ہے کدھر نہیں, اس کو کوئی سزا دی ہے نہیں دی. آپ لوگوں نے پیچھے کیس کو پرسو نہیں کیا تھا پہلے تو 1 month تو ہم اس ہاسپٹل رہے. میری تو یہ تو سیریس تھی, ساری فیملی ادھر ہی رہی. اور جب ہم کو وہ پولیس والے ہاسپٹل ہی آتے تھے, وہ کہہ رہے تھے پکڑ لیا انہیں, اس کو سزا دیں گے ایسے ویسے. بعد میں ہمیں نہیں پتا. انہیں تو سارے جو سوٹ تھے انہیں دے دیے, جو میڈیکل تھا, جو کپڑے جلے تھے میرے, جو چیزیں جلی تھی انہیں وہ بھی CCD والے کو دے دیے. اچھا. آپ نے سارا ریکور کروا دیا ان کو؟ جی. ٹھیک ہے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 19 سال ہے. ابھی 19 سال ہے. اور ابھی یعنی کہ اسی سال جنوری میں آپ کی شادی ہوئی تھی 2025 میں, تقریباً 8-9 ماہ پہلے. شادی کے 8 ماہ بعد اس نے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسا میرے ساتھ ہوا ہے اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ نہ کرے. جب آپ کے اوپر تیزاب پھینکا گیا اس ٹائم آپ کو پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس ٹائم نہیں کچھ پتا چلا؟ نہیں, اس ٹائم میرے چہرے سے ایسے ہو رہا جیسے کسی نے میرے چہرے کے اوپر آگ لگا دی. بہت تکلیف تھی مجھے. شادی سے پہلے کیا کرتی تھی آپ؟ شادی کے پہلے میں کرتی تھی, بعد میں سلائی کرتی تھی. سلائی آتی ہے آپ کو؟ جی. یہ تو آپ کے بڑے پیارے پیارے کپڑے سلائی کرتی ہوں گی آپ. جی. آتے ہیں کپڑے ڈیزائننگ والے سلائی کرنے؟ جی کرنے آتے ہیں, ابھی نہیں کر سکتی. ہاں, ابھی بھی انشاءاللہ آپ کریں گے جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہو جاؤ گے. اچھا عشا, فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں فیوچر میں کرنا چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں. میری ماں گھر میں کام کرتی تھی, پپا سے کام نہیں ہوتا تھا, تو میں سوچتی کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں. یہ شادی سے پہلے آپ سوچتی تھی جی. کہ میں اپنے والدین کا سہارا بنوں؟ جی. اتنی جلدی انہوں نے شادی کیوں کر دی؟ آپ چھوٹے سے تھے اور آپ کے خواب بھی تھے. اور کیونکہ ہمارے گھر مطلب کہ نا حالات بہت خراب ہوتے تھے, کھانا وغیرہ, گھر کے مسئلے مسائل بہت تھے. جن کے گھر وہاں کام کرتی تھی ان کا ڈرائیور تھا یہ,
اور اچھا ان کے گھر آتا تھا، ان کی بیٹی کو اسکول کالج چھوڑنے جاتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ رشتہ کر لو، چلو تمہارا جو گھر کے حالات ہیں سب سیٹ کر دے گا، آپ کا بیٹا بن جائے گا. ہوں اس نے ایسے بولا کہ میں آپ کا بیٹا بن جاؤں گا، اپنے گھروں میں کام نہیں کرنا اور میری ماں ہو. اچھا، آپ کی امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی؟ جی. اچھا تو اس نے ایسے بولا تھا، اس لیے شادی کی تھی میں نے کہ چلو میرے ماں باپ آسانی پیدا ہو جائے گی. وہ مشکلات اور بڑھا گیا، جی. بلکہ اتنی بڑی وہ مشکل جو ان کی بڑھا کے چلا گیا کہ ان کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کا چہرہ بگاڑ دیا. آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہمارے اتنے حکام بالا ہیں، اعلیٰ حکام تک اپنا میسیج پہنچانا چاہیں. اس بات کو تقریباً 3 ماہ گزرنے والے ہیں اور ابھی تک آپ ابھی تک ہمارا کسی نے کوئی انصاف نہیں ہوئے. پورے محلے کو پتا ہے، یہاں پہ پولیس کو بھی پتا ہے، آپ نے ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے. ایف آئی آر ہم نے پہلے میڈیا والے کو بلایا تھا، اس سے انٹری اس نے بھی کیا ہے، اور پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا. اتنا عرصہ ہو گیا اب تک ہمیں انصاف نہیں ملا. جی، پتہ نہیں ہے کہ وہ پکڑا بھی گیا ہے کہ نہیں، کہ وہ کھلے عام گھوم رہا ہے یہ بھی نہیں پتا. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. جس نے میرے اوپر یہ تیزاب پھینکا، اس کے اوپر ایسے تیزاب پھینکے اس کو پتا چلے کہ زندگی کے چہرے اور کتنا ضروری ہوتا ہے. وہ کوئی بھی دیکھتے ہیں مجھے استغفر اللہ کہتا ہے، میرا دل دکھتا ہے. کوئی مجھے دیکھ کے استغفر اللہ کہتا ہے. تو یہی کہنا چاہوں گی اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور میری سرجری کے لیے ہیلپ کی جائے ہماری. جی، آپ کی ہیلپ کون کرے؟ لوگ تو کریں گے، لوگ تو درد دل رکھتے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے، مریم نواز کو اگر آپ کوئی مریم پیغام نواز دینا کہتی چاہیں. ہے کہ میں عورت کی ریڈ لائن ہوں، میں عورت کے حق میں فیصلہ کرتی ہوں، تو میرا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. میں مریم نواز سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرا پلیز فیصلہ کریے اور میری سرجری کے لیے ہیلپ کی جائے. جی، آپ کی سرجری ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. پھر کیا کرنا چاہیں گی؟ پھر میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گی. ان کو ہر چیز جس چیز سے وہ ترسے ہیں ان کو ہر چیز لے کر دوں گی. اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کروں گی. ناظرین دیکھیں کہ غربت ایک ایسی چیز ہے اور بھوک ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی میں ایسے فیصلے کر جاتا ہے، اپنی زندگی کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سیکریفائز وہ کر جاتا ہے کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ اچھی زندگی جی جائیں. ان کی امی گھر میں کام کرتی تھی لوگوں کے، اور کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، تو زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں اسی لیے عائشہ نے شادی کا فیصلہ کیا. اور ایک خوبصورت بندھن میں جب یہ بندھی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو خوبصورت سا بندھن ہے وہ اتنا بھیانک ہوگا، اتنا ڈراؤنا خواب ہوگا شادی ان کے لیے کہ ساری زندگی وہ شادی کے نام سے کیا مرد نام سے بھی ڈر جائیں گی. میرے خیال میں ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں عائشہ، یہ ایک پرسنل کوسچن ہے، اور آپ بالکل حشاش بشاش ہو جاتی ہیں. اور زندگی میں اگر کوئی انسان آپ سے دوبارہ آپ کا ہاتھ تھامنا چاہے تو آپ کیا کہیں گی؟ میں کبھی زندگی میں کسی کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی، اور اگر میں ٹھیک ہو بھی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، اللہ کو شکر دوں گی، اللہ کے ساتھ ہی دل لگاؤں گی، دنیا میں کسی سے نہ لگاؤں گی، صرف اپنے ماں باپ کے علاوہ. اچھا، وہ کچھ یعنی کہ انہوں نے آپ سے بدلہ کس بات کا لیا؟ کہ آپ تو ان کی بیگم تھیں. میں نے یہ سنا تھا کہ لڑکیوں کے اوپر تیزاب ان کو نام سے پکار کر پھینکا جاتا ہے کہ اگر آپ میری نہیں ہیں تو پھر کسی کی نہیں ہو سکتی. تو آپ کے تو وہ ہسبینڈ تھے. اس نے یہی کہا تھا اگر مجھ سے تو نے طلاق لینی ہے، اگر تو میری تو میں کسی کی نہیں ہونے دوں گا. اچھا، تو یعنی میں کہ تیرا بگاڑ دوں گا. اچھا، آپ کے یعنی کہ آپ لوگوں نے طلاق کا جب ان سے کہا ہے کہ ہم نے طلاق لینی ہے جی. کیونکہ فیملی میں کلیشز ہیں، مجھے خرچہ نہیں دیتا، گھر میں ڈومیسٹک وائلیشن جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ کہا. جی. تو اس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا. جی. جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، والدہ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ والد جو کہ آپ منڈی میں کام کرتے ہیں، پہلے وہ تو ٹوٹے ہوئے تھے. بس وہ تو مر گئے ہیں، میں بھی مری. ایسی زندگی سے میں تو بہت چاہتی کہ مجھے موت آ جائے. میری سب دوستیں مجھے چھوڑ گئی میرے چہرے کو دیکھ کر، جو بچپن کی دوست ہوتی ہیں، رشتے دار چھوڑ گئے مجھے، اور جو میرے والد ہیں، میری ماں ہیں، وہ ٹوٹ گئے اندر سے. گھر گھر جا کر مانگتے ہیں، میری دعائی کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں.
मेरा बैग लेके आए हम। आप तो पहले वाली ईशा है, मुझे तो आपसे कोई डर नहीं लगा। और कहती हैं आपके चेहरे को देख हमें हमारा दिल खराब होता है। दोस्तें कहती हैं। जी, चेहरे की वजह से सब छोड़ेंगे। अल्लाह से क्या कहा है आपने? अल्लाह से यही कहा है अगर मैं ठीक हो जाऊं तो ठीक है, वरना मुझे मार दो। ऐसी जिंदगी से तो बहुत ही अच्छा है। ऐसी जिंदगी से मरना मैं बेहतर समझूंगी, और मुझे मार दें, अल्लाह से ये कहा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर आपने अपने वालिदैन का सहारा बनना है तो फिर आपको तो ये फैसला नहीं करना चाहिए ना। फिर आप ईशा देखें, जिंदगी में आप कैसे जो है वो सरवाइव करेंगे। जी तो रही हूँ, सिर्फ उन्हें माँ बाप की वजह से जी रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया इन लोगों ने पागल हो जाना है, क्योंकि इतने लाड प्यार से शुरू से मुझे रखा था। जी। हर चीज, अगर मेरी माँ घरों में काम करके दिन रात घरों में काम करके हमें वो चीज ला कर देती थी। आप तो नहीं काम करने गई ना? नहीं, देख रहे, उन्होंने आपको तो काम नहीं करने नहीं। दिया ना। खुद अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, अपने बच्चों को पालने के लिए उन्होंने घरों में काम किया। आप मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो? दोस्त छोड़ गए हैं, सब छोड़ गए। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास इतनी पावर आ जाएगी, आप इतनी स्ट्रांग बन जाओगे। वही जो दोस्त कहते हैं आपका चेहरा देख के दिल खराब होता है, मेरा तो खराब नहीं हो रहा। मुझे तो आप बड़ी प्यारी वही ईशा लग रही हैं जो पहले थी। मैंने आपकी जो पिक्स देखी हैं। अब कुछ होते हैं अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह अल्लाह जिनके दिलों में होता है ना, वो ऐसी बातें नहीं करते। जी। जिनको अल्लाह भूल जाता है वो ऐसी बातें करते हैं कि औजारी होती है ऐसे वैसे। आपकी मामा मेरे सामने बैठ के ज़ारो कतार रोए जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि रोए नहीं, रोना जिंदगी का हल थोड़ी ना है। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इतने हालात यानी कि जो है ये खराब हो चुके हैं। ये जो भी है, चले जो भी। आप अबाया पहनती हैं? जी। ये मैं आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा अबाया लेके आई हूँ, ये आपने पहनना है। और फिर आपको, आप जब ये अबाया पहनेंगे ना तो आप स्ट्रॉन्ग नजर आएंगी, ठीक है? आपको एक फीलिंग आएगी स्ट्रॉन्ग। और ये हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है। रोना नहीं ईशा जी, मेरा बच्चा, रोना नहीं। देखे आप रोएंगे ना तो फिर मुझे बुरा लगेगा। आप इतनी प्यारी हो, क्यों रोना है आपने? आपने सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है। आपने मेरे साथ मिलके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये आप पकड़े, थोड़े से पैसे, बहुत थोड़े से, यहाँ 30,000 है। चले, कुछ नहीं मैं कर सकती, तो हमारी छोटी सी एक फाउंडेशन है जो कि मेरे प्यारे से दिल के अंदर है। तो आपने बुर्का पहनना है, ये बाया पहनेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। और देखें, आप रोएंगे ना बच्चे ना, फिर आपके इस तरह से खराब होगा आपको। आपने आज के बाद रोना नहीं। आपके हजारों इंटरव्यूज हो जाएं, आपको दुनिया में हजारों लोग मिल जाएं डॉक्टर्स के आगे, आप मुझसे प्रॉमिस करें ऑन कैमरा, आप रोएंगे नहीं। नहीं रोंगी मैं आपके साथ प्रॉमिस। ये मेरा पक्के वाला प्रॉमिस है। आप अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही हैं ना? लेकिन मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा। मुझे आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप बहुत अच्छी हैं। और नहीं रोना, मैं आपके साथ हूं ना, इंशाल्लाह। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह हम मिलके इस दुनिया का मुकाबला करेंगे और आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। आपने फ्यूचर में बहुत बड़ी बनना है, ठीक है? इतना स्ट्रांग बनना है कि जो लोग आपसे खौफ खाते हैं, आपसे डर जाते हैं, उनको पता चले कि जिंदगी जो है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। कोई बात नहीं, आप पहले जैसी हो जाएंगी। अपने आप को मजबूत करें। कोई प्यारा सा पैगाम लड़कियों के नाम जिनको पहले से जला दिया गया, और कई लड़कियां जो जल चुकी हैं, जो इस टाइम सरवाइव भी करें, उनको क्या कहेंगे? यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारना, कामयाब हो। और जो आपको बातें सुनाते हैं, आपको छोड़ के जाते हैं, उनको कुछ बन के दिखाओ। और बाकी लड़कियों में यही कहूंगी, किसी पर यकीन मत करना। कोई आपको अच्छा बन के दिखा रहा है, किसी पर यकीन ना करना अपने माँ बाप के सिवा, ठीक है? मीठी बातों वाले अक्सर धोखा दे जाते हैं। वो हमारे साथ बहुत मीठा हुआ करता था। इनकी डिटेल सारी जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो काम में बाला तक ये आवाज पहुंचा दें। बड़ी सारी वीडियोस, बड़ा कुछ आप देखते हैं, लोग बैठ के कह रहे होते हैं कि 25,000 में बाप का ऑपरेशन तो नहीं हो सकता था, 25,000 में माँ की दवाई तो नहीं मिलती ना, 25,000 में जो है वो बहन की शादी तो नहीं होती। तो 25,000 नहीं थे तो मेरे पास थे, तो इसलिए फिर मैंने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। एक जिंदा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने
کہ والدہ نے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کو پالا اور عیشا لوگ روٹی سے آزار تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے جسم کو نہیں بیچا. انہوں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ وہ کوئی دھندے والی بنے گی، کوئی ناچنے والی بنے گی. اور یہ آپ کے سامنے ہے، ان کی ڈیٹیل ساری میری ڈسکرپشن کے اندر ہے. پلیز ان کی آواز بنے. اور ان کی سرجری کے لیے کوئی بھی، میرا پلیٹ فارم بڑا سٹرونگ ہے، آپ لوگ میرے ساتھ بڑے سٹرونگ ہیں. پچھلے 5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے ایسے ایسے پیشنٹ کو بچا دیا جو زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جو سوسائڈ کی طرف جا رہے تھے. تو عیشا نے آج مرنے کی بات کی، آئندہ ہم اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنیں. اس لیے آپ ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ اپنی سرجری کروا کے اس دنیا میں دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ حافظ.